الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پیار محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا. گزشتہ مجلس میں بہت ساری باتیں آپ حضرات کے گوش گزار ہو گئی، بہت قیمتی باتیں تھیں. اس میں سے سب سے پہلی بات تو آپ کے ذہن میں ہوں گی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے یہ فرمایا کہ میں نے میرے سامنے حج کے موسم میں اللہ رب العزت نے پچھلے نبیوں کے امتوں کو پیش کیا ہے. وہ ذہن میں وہ پوری طویل جو حدیث ہے اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان ہؤلاء 70,000 کہ ان میں سے 70,000 ایسے ہیں یدخلون الجنت بغیر حساب جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. وہ کون لوگ ہوں گے؟ بولو. جن میں 4 صفات پائی جائیں گی. نمبر 1 جھاڑ پھونک نہ کرتا ہوں. نمبر 2 بولو بدشگونی نہ لیتا ہو، بدفعلی نہ لیتا ہوں. اس کا منہ دیکھا تو یہ ہوا، اس کا منہ دیکھا تو یہ ہوا، بلی اڑوی گئی تو ایسا ہوا. ساری جو بدفعلیاں ہیں یہ نہ لیتا ہوں. تیسرے نمبر پر بولو لوہے کے ذریعے آگ کے ذریعے اپنے جسم کو داغ نہ دیتا ہو. اور چوتھے نمبر پر ان تینوں معاملات میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہو. ان تینوں معاملات میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں. یہ 4 چیزیں آپ حضرات کے سامنے آئی تھی جس میں یہ 4 صفات ہوں گی. کل قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گا. الحمدللہ ہم بدفعلی نہیں لیتے. اگر لیتے ہیں تو آج ہی ارادہ کریں کہ آج کے بعد نہیں لیں گے. آج کے بعد بہت سارے لوگ ہیں ایسے، حقیقت بات بتا رہا ہوں، مارکیٹ میں آپ کو ملیں گے. قرآن خوانی کے ذریعے دکان کی اوپننگ کی گئی، لیکن جو آنے والے مہمانوں کو دعوت کی گئی جس جانور کو ذبح کر کے، میں حال ہی کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، اس جانور کا خون اس کے دکان کے چوکھٹ پر اس نے ڈالا تاکہ بلائیں دور ہو جائے، تاکہ مصیبت بدنظری وغیرہ نہ ہو جائے. اتنا کمزور ہو گیا ایمان. گھر کے چھت پہ ایک لیمبو مل گیا، حضرت ڈر گئے، راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی. یہ اللہ کا نظام اتنا کمزور نہیں ہے.
ایک لیمبو کے ملنے کی وجہ سے آپ کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جائے، پھر میدان جنگ میں کیا کریں گے آپ؟ اور لیمبو نے سر مل جاتے بڑے بڑے تو زندگی بھر کی نیندیں حرام ہو جائیں گی۔ اتنا کمزور کیسے ہو گیا ایمان؟ تو ایمان کو مضبوط کرے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب سے پہلے کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ جو بھی ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، جنات سے کچھ نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ، اگر کوئی کچھ کرے گا تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ یہ یقین ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ بہت ماحول میں بہت زیادہ خرابی آ گئی ہے، بہت زیادہ خرابی آ گئی ہے، بچیوں کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک اسباب ہے، اللہ نے دنیا کو جو ہے نا اسباب کے تحت باندھا ہوا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے ساتھ میں میدان بدر میں اترے ہیں، ورنہ ادھر ہی مدینے میں رہتے ہوئے مکہ والوں پہ لیمبو پھینک دیے، پھو پھا کر دیے تو ہو جاتا تھا نا۔ اللہ کے رسول کے دم سے زیادہ طاقت کس کے دم میں ہوں گی؟ اس کے باوجود اپنے صحابہ کو، اپنے لختے جگروں کو لے کر میدان بدر میں اترے ہیں۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ اگر جو وقت پر نکاح کرنے کی جو عمر اللہ کے رسول نے بتائی ہے، جو شریعت نے بتائی ہے، اگر اس عمر میں نکاح نہیں کرو گے، لڑکا ہو یا لڑکی، لڑکا ہو رہا ہے 35-40 سال کا اور لڑکی ہو رہی ہے 30-35 سال کی، اس کے بعد اگر نکاح کے لیے رشتے تلاش کر رہے، پھر کہتے ہیں کہ رشتے نہیں ہو رہے، کسی نے باندھ دیا، ایسا لگتا ہے کون باندھے گا رشتے؟ اللہ کی طاقت سے بڑی ہے کسی کی طاقت، فلاں نے باندھ دیا، فلاں نے باندھ، کوئی نہیں باندھتا ہے، کوئی باندھتا۔ اگر تم اسباب کے تحت چلو گے اور اللہ سے مدد مانگتے رہو گے، اللہ کی قسم اللہ کی طرف سے مددیں آئیں گی، اللہ کی طرف سے مددیں آئیں گی۔ اپنی خواہشات کو تھوڑا نیچے کرے، اپنی خواہشات کو، تمناؤں کو تھوڑا نیچے کرے، پھر سارے کام آسان ہے۔ خواہشیں جب کم ہوتی ہے نا، زندگی جینا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ نہیں ہے، اس نے لسٹ بنایا تھا اپنے نکاح کے لیے، میں جس لڑکی سے نکاح کروں گا اس میں 40 قسم کی کوالٹیز ہونی چاہیے، یہ وہ یہ جہاں بھی جاتا لڑکی دیکھنے کے لیے تو وہ دیکھتا یہ ہے نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، ایسے ٹک مار کرتا۔ حضرت کی عمر 25 سال تھی، ایک دیکھا، 2 دیکھا، لیکن وہ 40 سے میچ 26-27 ہو گئی، پھر 28 ہو گئی، پھر وہ 40 میں سے 2 کم، یہ نہیں رہا تبھی چلے گا، وہ نہیں رہا تبھی چلے گا، یہ کم کرتے کرتے اس کی بھی عمر 40 ہو گئی، اور وہ جو 40 جو اوصاف لکھے تھے وہ 40 پورے مائنس ہو گئے۔ آخر میں صرف ایک جملہ لکھا تھا، کیا؟ عورت ہونی چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ تو خواہ اپنی تمنا خواہشیں اتنی زیادہ نہ رکھے کہ مارکیٹ میں آپ کے لیول کا ملنا مشکل ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تنکح المرأة لأربعین ولمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ مالداری میری امت 4 بنیاد پر نکاح کرتی ہے، مالداری، خوبصورتی اور خاندان، چوتھے نمبر پر دینداری۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے میری امت فاظفر بذات الدین، دینداری کو ترجیح دو، تربت یداک، دونوں ہاتھ تمہارے گھی میں ہوں گے۔ تریبت یداک کا مطلب ہمیشہ کامیاب رہوں گے، ہمیشہ سکھ میں رہوں گے، دکھ کبھی نہ دیکھوں گے۔ لیکن یہ چوتھا نمبر تو ہم نے کدھر بھلا ہی دیا ہے۔ چوتھا نمبر بدرجہ مجبوری میں ایکسیپٹ کر لیتے۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ بہت سارے کروڑ پتی ہیں، بیٹیوں کو دے دیا مال دیکھ کر، لیکن اگر اچھے اخلاق نہیں ہے، دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، پوری زندگی جہنم ہے۔ کیا کریں گے بتاؤ؟ کیا کریں گے ایسے مال کو لے کر؟ اگر بیٹی سکھ سے نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ اگر 2 وقت کی چٹنی روٹی کھلاتا ہے لیکن اچھے اخلاق والا ہے، دیندار ہے، اور اپنی بیٹی کو، اپنے بیوی کو رانی بنا کے رکھتا ہے، تو اس سے بڑھ کر اور باپ کے لیے کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ صحیح ہے نا؟
اسی کے چکر میں بیٹی کی عمر سے عمر ہوتی چلی جاتی ہے. یہ بہت غلط ہے. بیٹیاں اندر سے روحیں ان کی تڑپتی ہے, باپ کو کہہ نہیں پاتی کہ ابا میرا نکاح کرا دو. لیکن محسن انسانیت حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے امت کو آگاہ کر گئے, اے میری امت, جب بچہ پیدا ہو جائے کان میں اذان دو, جب بولنے لگے تو اللہ کا نام بلواؤ, 7 سال اور 10 سال کے ہو جائے تو بھائی بہنوں کا بستر الگ کرو اور نماز کی تلقین کرو, اور جب بالغ ہو جائے تو کیا کرو, نکاح کرا دو. ٹھیک ہے, ہمارے جس کنٹری میں ہم رہ رہے ہیں وہاں کا قانون ہے کہ 18 سال سے نیچے نہیں کر سکتے. 18 سال میں تو کرو. 22-25 سال کی عمر ہو گئی, کہتے ابھی بچہ ہے. اب وہ اندر سے باپ کو کیا بولتا رہے گا. وہ بیٹا بھی جو باپ کو کوئی رائے دیتا ہے نا کہ ارے تمہارا دیکھو بچے کو, تو باپ سب کے سامنے کہا ارے تو بچہ ہے. وہ بچے کے دل پہ کیا گزرتی ہوں گی وہ بچہ ہی جانتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ فطری امر ہے. اللہ کے رسول نے جو باتیں بتائی ہے یہ فطرتن ہے. شریعت فطرت کے مطابق ڈھالی گئی ہے, فطرت سے ہٹی بھی نہیں ہے. فطرت سے کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا. کوئی بھی. آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے, میں اپنے پیروں پہ جب تک کھڑا نہیں ہوتا جب تک میں نکاح نہیں کروں گا. جب نکاح کی باری آتی حضرت پیروں پہ کھڑے ہی نہیں رہتے. وہ پیر کمزور ہو جاتے. حضرت کی عمر ہو گئی نا. حالانکہ اللہ کے رسول کی زندگی اٹھا کر دیکھو, صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو. ایک صحابی آئے, کہا یا رسول اللہ مجھے نکاح کرنا ہے. اللہ کے رسول نے ایک رشتہ تلاش کیا, نکاح فرما دیا. کہا کہ مہر دو, کہا کچھ بھی نہیں ہے. کہا کہ چاندی کی انگوٹھی تو دو. کہا کہ چاندی کی, لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے. پھر کہا پھر کیا ہے, قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے. کہا کہ ہاں یاد ہے. کہا وہی اپنی عورت کو سکھا دو. کچھ بھی نہیں ہے لیکن نکاح ہو رہا ہے. اللہ کے رسول کے بعد ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ حالات بہت بد سے بدتر ہو گئے, گھر میں فاقے کی نوبت آ رہی ہے, ایک ہی روٹی ہے میں کھاتا ہوں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, فلاں کمپنی میں انویسٹ کرو, مال آئے گا تو بڑھے گا. نہیں, کیا کہا, نکاح کرو. پھر حالات وہی ہے, بدلے نہیں ہے. پھر آئے, کہا یا رسول اللہ حالات تو پہلے سے اور بگڑ گئے. کیا کہا, وہ عورت برابر نہیں ہے, لکی نہیں ہے, وہ نوست والی ہے تیرے گھر میں آئی. ایسا نہیں, یہ ہمارا تھنگ بتا رہا ہوں, میں لوگوں کے سوچ بتا رہا ہوں. فوراً جب سے یہ آئی ہے گھر میں ہم نے سکھی دیکھا نہیں ہے, تو دوسرا نکاح کرو. حالانکہ کھانے کو گھر میں نہیں ہے لیکن کیا فرما رہے, دوسرا نکاح کرو. جب تک حضرت میں پیر پہ کھڑا نہیں رہ, یہ بھی اچھی بات ہے, لیکن پیر پہ کھڑا رہنے کی کوشش تو کر. 15 سال کی عمر سے 17-18 سال کی عمر سے اپنی سوچ کو بنا کہ میں اپنے خود ذمہ دار بنوں گا. اور باپ بھی ایسے بیٹوں سے خوش ہو جاتا ہے کہ جو وقت سے پہلے ذمہ دار ہو جائے. تو کوشش بھی تو کرنا چاہیے نا. تو یہ معاشرے کے اندر بہت زیادہ تباہی آ رہی ہے, جس کی وجہ سے نکاح جو ہے نا مہنگا ہو گیا ہے, مشکل ہو گیا ہے, اور زنا اور گناہ آسان اور سستا ہو گیا ہے. ہوا کہ نہیں ہوا ہے, اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. جھاڑ پھونک کا تذکرہ کر رہا تھا میں گزشتہ جمعہ کو, بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی تھی. جھاڑ پھونک کئی قسم کے ہوتے ہیں, 2 طبقات ہیں. ایک طبقہ وہ ہیں جو کہتا ہے کہ بالکل ناجائز ہے, بلکہ انہوں نے اتنا غلو کر دیا کہ وہ تو کہتا ہے کہ شرک ہے. اور ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے ہر چیز میں تعویذ, ہر چیز میں تعویذ, صبح سے لے کے شام تک, شام سے لے کے صبح تک, کھانے سے لے کر پینے تک, اوڑھنے تک, ہر چیز میں اس کو کیا ہونا چاہیے. ابھی کیا بتاؤں میں تم کو, ایک کا اپنے آنکھوں دیکھا حال. ایک کے گھر میں گیا میں, اس کے بیڈ روم میں, اس کے ہال میں, اس کے کچن میں کم سے کم 30-35 تعویذ لگے ہوئے. میں نے جب پڑھا وہ تعویذ, کیا لکھا ہوا تھا تعویذ پہ, اب یقین نہیں مانیں گے کیا لکھا ہوا تھا, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. میں بولا یہ بیت الخلاء میں جانے کی دعا یہاں کیسے لکھے؟ تو گھر والے کہنے لگے ہاں یار ہم کو بھی نہیں معلوم ہے بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہے, ہم نے غور ہی نہیں کیا کبھی. کہاں عقل ماری جا رہی ہے, شیطان کیسی پٹی پڑھاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پر, موقع پر ہم کو دعائیں سکھائی ہے. کس وقت کون سی دعا پڑھنا ہے, یہ ہمارے لیے سرکشا کوچ ہے, سیفٹی ہے ہمارے لیے. اس کو یاد کرو,
سونے سے پہلے، سو کر اٹھنے کے بعد، پانی پیتے وقت میں، کھانا کھاتے وقت میں، کھانے کے بعد، سفر کرنے سے پہلے، ساری دعائیں اللہ کے رسول نے سکھائی ہے. جوتا پہن رہے، جوتا اتار رہے، کپڑے پہن رہے، کپڑے اتار رہے، ساری دعائیں اللہ کے رسول نے سکھائی ہے. نظر اگر لگ گئی تو کیا کرنا چاہیے، یہ بھی دعا سکھائی اللہ کے رسول نے. تو یہ ہم کو یاد کرنا چاہیے، یہ ہم کو یاد کرنا چاہیے. گزشتہ جمعہ کو چند دعائیں میں نے سکھایا تھا، اس میں سے ایک دعا یہ تھی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق واللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. یہ دعا سب کو یاد ہونا چاہیے. اگر کوئی بندہ رات میں گھبراہٹ سے اگر آنکھ کھلتی ہے اس کی، تو اس بندے کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھے، اللہ کے فضل و کرم سے اس کا دل مطمئن ہو جائے گا. اور اکثر و بیشتر لوگوں کے ساتھ یہ ایسے حادثات پیش آتے ہیں نیند میں، اس لیے کہ شیطان جو ہے نا، خواب اللہ کے رسول نے فرمایا 3 قسم کے ہوتے ہیں. کتنے قسم کے؟ 3. نمبر 1 تخویف شیطان، شیطان کی طرف سے ڈرانا. عجیب و غریب اللہ نے اس کو وہ طاقت دی ہے، خوابوں کے اندر آ کر، خواب ایک عالم امثال ہے، ایک الگ قسم کی دنیا ہے، وہاں پر آ کر انسانوں کو ڈراتا ہے، گھبراتا ہے، عجیب و غریب شکلیں لے کر آتا ہے. نمبر 2 حدیث النفس، جو دن بھر سوچتے ہیں وہ خواب میں آ گیا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ مبشرات المؤمنین، ایمان والوں کے لیے بشارت، ایمان والوں کے لیے بشارت. اللہ رب العزت اپنے خاص مومن بندوں کو، اللہ کے ولیوں کو خوابوں کے ذریعے اللہ بشارت سناتے ہیں. تو یہ 3 خوابوں کی قسمیں ہیں. تو اس میں ایک شیطان کا ڈر بھی ہے، شیطان کا ڈرانا بھی ہے. تو یہ دعائیں یاد کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت، میں نے گزشتہ مجلس میں بھی کہا تھا، حمل سے ہے، ڈیلیوری کا وقت قریب آیا ہے، تو کسی پلیٹ پہ، تشتری وغیرہ پہ، کسی برتن پہ یہی دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق واللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین لکھ کے اس کو پلانا چاہیے. اب زعفران ہو، لکڑی والا پین ہو، یہ سب چیزیں اللہ کے رسول کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی. یہ الگ ہی کہاں سے نکلا ہے. پتلا پیپر ہو، اور وہ کیا نخرے ہیں عاملوں کے، اللہ معاف فرمائے. اس کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے. 1 لیٹر اتنا ہونا چاہیے، 2 لیٹر اتنا ہونا چاہیے، 2 کلو رائی، باریک باریک رائی ہوتی ہے نا، وہ ہونا چاہیے. عجیب و غریب آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے، پورے گھر میں بکھیر دینا ہے، ساری گھر کی بلائیں دور ہو جائیں گی. واہ، اتنا آسان ہوتا تو رائی کے فضائل سب سے زیادہ اللہ کے رسول بیان فرماتے. نہیں ہے اتنا آسان. اللہ کے رسول نے فرمایا نوم الصبح یمنع الرزق، جو صبح کو سوتا ہے رزق اللہ اس کی روک دیتا ہے. جو صبح کو سوئیں گا اس کے لیے رزق روک دیا جائے گا. ابھی چاہے تم تعویذ گھروں میں لٹکا دو، چاہے سورہ بقرہ نہیں پورا قرآن گھر میں پڑھا دو، یا مکان پہ دکان پہ پڑھا دو، اللہ کی قسم اس گھر میں اور اس دکان میں رزق نہیں آئے گا. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نوم الصبح یمنع الرزق، جو صبح کو سوئیں گا رزق اس کے لیے روک دیا جائے گا. اب وہ کھلے گا کب؟ سورہ بقرہ کا بھی ایک الگ تماشا بنا ہوا ہے مارکیٹ میں، ایسے ہے بہت سارے اسپیشل سورہ بقرہ والے. اور سورہ بقرہ 2.5 پارے کی ہے، 15 منٹ میں ہو جاتی ہے ان کی. حافظ قرآن بھی اگر 2.5 پارہ پڑھنے لگ جائے نا تو اس کو 40 سے 50 منٹ لگ جاتے. کتنے منٹ؟ 50 منٹ. اور سورہ بقرہ حضرت کتنے منٹ میں پڑھتے؟ 15 سے 20 منٹ میں. کون سی سورہ؟ الگ ہی قسم کی سورہ بقرہ ہے. اور دکانوں میں باقاعدہ ایسے بھی ہیں آپ کو ملیں گے جو فکس لگا دیے سال بھر کے لیے، بھائی تم کو روزانہ ہماری دکان میں آنا ہے، سورہ بقرہ پڑھ کے جانا ہے، 100 روپے لے کے جانا ہے. مہینہ 3,500 روپے، مہینہ 5,000 روپے. کیا تماشا لگایا ہوا ہے دین کا؟ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت 12 بجے اٹھ کے گھر پہ سے دکان پہ آ رہے اور بولے کیا مولوی صاحب کیسا پڑھ رہے تم سورہ بقرہ، کچھ دھنداش نہیں ہو رہا. بولے مولوی صاحب کا اپنا دھندا ہو رہا ہے تو تیرا ہو یا نہ ہو، تیرا گلہ خالی ہو کہ بھرا ہو میری بلا سے، لیکن مولوی صاحب کا کیا ہو رہا ہے؟ دھندا ہو رہا ہے. دکھ رہا ہے کہ نہیں مارکیٹ میں؟ سب کتنا بڑا تماشا لگائے ہوا ہے دین کا.
سورہ فجر کی نماز پڑھو، فجر کی نماز پڑھو، اللہ سے دعا کرو، سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اللہ اس کو 10 قرآن کے پڑھنے کا ثواب عطا کریں گے، اور دن بھر جو اس کی خواہشیں ہیں، جو تمنائیں ہیں، جو حاجتیں ہیں، اللہ ساری حاجتیں اس کی پوری فرمائیں گے۔ لیکن نہیں ہوتا حضرت سے سورہ یاسین پڑھنا نہیں ہوتا، فجر کی نماز کو اٹھنا نہیں ہوتا، پھر برکتیں کہاں سے آئیں گے؟ روئیں گا نا۔ برکت اس کا نام نہیں ہے کہ غلہ مہینے کا 2 یا 3 لاکھ کا ہو جائے، برکت اس کا نام نہیں ہے۔ جتنی انکم ہو رہی ہے اتنے میں تمہارے کام بن جائے، اس کا نام برکت ہے۔ مہینہ 2 لاکھ کا غلہ ہو رہا ہے پھر بھی روتے رہتا ہے، بہت ٹینشن میں، بولے اس کا ہوم لون، یہ لون، وہ لون، گاڑی لون، کار لون، اور اس کا قرضہ، اس کا قرضہ ہے۔ کہتے ہیں 500 روپے دیتے ذرا۔ تنخواہ کتنی حضرت کی؟ 2 لاکھ روپے۔ آؤ نا، اللہ کے رسول نے جو طریقہ بتایا کر کے دیکھو، اللہ کی قسم اللہ کیسے رزق اتارتے ہیں۔ بارش کے طرح رزق برسے گا، مطمئن، دل مطمئن رہے گا۔ یہ ختم ہونا چاہیے، کہیں نہ کہیں جا کے یہ کیا ہونا چاہیے؟ ختم ہو جانا چاہیے۔ نماز فجر کی نماز کو حضرت آتے نہیں ہے، سورہ بقرہ دکان میں پڑھواتے ہیں۔ میں کہتا ہوں سورہ بقرہ 2.5 پارے کی ہے، ارے سورہ بقرہ نہیں، پورا قرآن بھی اگر اس کی دکان میں روزانہ کی تلاوت کی جائیں گی، اگر تو تیری دکان میں فجر کی نماز پڑھ کے نہیں آئیں گا، برکت اور رزق تیرے دکان میں نہیں آئیں گا۔ پکی بات ہے، لکھ لینا۔ یہ غیروں کو مت دیکھو، غیروں کے لیے دنیا جنت ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ یہ دنیا غیروں کے لیے جنت ہے نا، ہمارے لیے قید خانہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے، ہمارے لیے امتحان گاہ ہے یہ ہمارے لیے۔ ارے وہ کہاں نماز پڑھتے پھر بھی ان کا اتنا ہوتا نا۔ قیامت ہمارے جانے کے بعد ہی آئیں گی۔ یہ نظام جو چلتا ہے نا، حالات کا بدلنا، بگڑنا، بننا، سورنا، یہ سب کچھ جو ہے نا ایمان والوں کے اعمال کی برکت سے ہو رہا ہے۔ یہ بگڑیں گے، حالات بگڑیں گے، اعمال بگڑیں گے، حالات بگڑیں گے، اعمال درست ہوں گے، حالات درست ہوں گے۔ پکی بات ہے، جیسے اعمال اوپر جائیں گے ویسے حالات اوپر سے نیچے آئیں گے۔ اعمال اوپر ایسے جا رہے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، تو اوپر سے حالات ایسے آ رہے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہے۔ لیکن توجہ اس کی طرف نہیں جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ تعویذ کی طرف، گنڈے کی طرف، باواؤں کی طرف، پلیدوں کی طرف۔ ناریل پھوڑو، درگاہوں پہ جاؤ۔ اللہ اس سے حفاظت فرمائے ہماری، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ تو تعویذ گنڈے کے اندر انہماک مناسب نہیں ہے۔ انہماک زیادہ اسی میں لگ جانا، 24 گھنٹے حضرت کا یہی کام ہے، رات دن کا حضرت کا یہی مشغلہ ہے۔ یہ سنت نبوی نہیں ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے بچوں پہ، اپنے صحابہ کرام کو جو ہے جھاڑ پھونک سکھایا ہے، دعائیں سکھائی ہے، لیکن ہر وقت اس میں نہیں لگے ہیں، دوسرے اور بھی کام ہے کرنے کے جو ضروری ہے۔ یہ ضروری کام نہیں ہے۔ بعض لوگ اسی کو اپنا مشغلہ بناتے ہیں۔ جس کی کوئی دکان چلتی نہیں ہے وہ یہ دکان کھول کے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ ہے نا ایک کہاوت ہے، میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہا ہوں، جس کی دکان چلتی نہیں ہے وہ یہ دکان کھول کے بیٹھ جاتا ہے، پھر لوگ اس کے پاس آتے ہیں اپنی دکان چلانے کے لیے۔ کیسی بیوقوفی والی بات ہے، سمجھ رہے؟ کہاں عقل تھوڑا سا لگاؤ، تار ایک دوسرے سے جوڑو۔ اب وہ اس کے پاس گئے، حضرت میری دکان ہی نہیں چلتی۔ اب وہ دل میں بولتا رہے گا میری نہیں چل رہی تھی، کر کے تو یہ کھولا میں نے۔ کیا عجب ماحول بنا ہوا ہے معاشرے کا۔ اسی لیے تو اور ایک دم آسان ہے یہ، کیا ہے یہ والا کام؟ بالکل آنکھ بند کر کے، حضرت زور سے پڑھو نا، نہیں تھوڑا یہ الگ ٹائپ کا علم ہے، زور سے پڑھ نہیں سکتے اس کو۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تعویذ کرنا یہ نہ عبادت ہے نہ ثواب ہے، جائز ہے۔ اس کو جائز کا درجہ دے سکتے، کس کا؟ جائز کا درجہ دے سکتے، عبادت کا اور ثواب کا درجہ نہیں دے سکتے اسے۔ اس لیے کہ دوائی پینا، بیمار ہونے کے بعد دوائی پینا یہ جائز ہے نا،
بیمار گرنے کے بعد اس کا علاج کرنا یہ جائز ہے نا. اسی طرح بیمار گرنے کے بعد تم تعویذ گلے میں لٹکا رہے ہیں اور جھاڑ پھونک وغیرہ کر رہے ہیں, یہ صرف کس درجے تک جائے, کس درجے کی چیز ہے؟ جواز. کس درجے کی چیز ہے؟ جواز. عبادت اور ثواب نہیں ہے, یہ عبادت اور ثواب نہیں ہے. لوگ اس کو بہت بڑا چڑھا کے دیکھتے ہیں. بات سمجھ رہے؟ اس لیے کہ اللہ کا نام, قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ کے نام کو اپنے مفاد کے لیے, دنیاوی مفاد کے لیے استعمال کرنا جائز ہو سکتا ہے, لیکن عبادت اور ثواب نہیں ہو سکتا. لوگوں نے ایک ہوا بنایا ہوا ہے مارکیٹ میں, ایک عاشق اور معشوق کے بیچ میں, معشوقہ کے بیچ میں لڑائی ہو گئی. لڑائی مطلب بریک اپ ہو گیا. بریک اپ مطلب قصہ ختم. اب وہ عاشق کہنے لگا کہ اب تو جا رہی ہے تو تیری کچھ نشانی تو دے دے, جس کو دیکھ کر میں زندگی بھر کیا کروں, یاد کرتا رہوں. تو اس نے غصے کے حالت میں دوپٹہ تو دیں گی نہیں, جوتے کا تسمہ نکال کے دے دیا. جوتے کا تسمہ نکال کے دے دیا, کہا کہ لے جاؤ. اس کو تھی محبت عاشق کو, اس کو نہیں تھی, اس لیے بریک اپ ہو گیا. اب وہ گیا سنار کے پاس اور اس سے کہا کہ بھائی دیکھو میں کل صبح آؤں گا, اس کو چاندی کے فریم میں سجا کے مجھے کل دے دینا. یہ حضرت صبح گئے, چاندی کے فریم میں وہ جوتے کا تسمہ تو بنا ہوا تھا. اس سنار والا اس سے کہہ رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے لے کر جاؤ یہ, لیکن جانے سے پہلے بتا تو دو یہ کس بابا کا ہے. اب وہ کہنے لگا کہ بابا پیوا کا نہیں ہے, یہ میری معشوقہ کا ہے. اس نے بولا دھت تیری, بولے پورے رات بھر میرے گھر والوں نے چم چم کے تھک گئے, بولے اس کو میں نے تو اس کو دھو کے پانی بھی پی لیا. کتنی جہالت ہو گئی ہے معاشرے میں. اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. اصل جو چیز ہے نا شریعت نے جو ہم کو سکھائی ہے وہ دعا ہے. کیا ہے؟ دعا عبادت بھی ہے, بلکہ دعا ہی عبادت ہے, بلکہ دعا ہی عبادت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ, الدعاء هو العبادہ, دعا ہی عبادت ہے. سب سے پہلی چیز ہے دعا. سب سے, میں آپ کو 3 درجات بتاتا ہوں, یہ 3 سے زیادہ چوتھے نمبر پر نہ جانا. نمبر 1 دعا. کیا کریں گے؟ جب بھی حالات آئیں گے, جب بھی مشکلات آئیں گے, جب بھی تکلیف ہوں گی, جب بھی بیماری آئیں گی, سب سے پہلے دعا. اللہ کہہ رہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے مجھ سے مانگو میں قبول. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ دینے والا خود بیٹھا ہوا ہے نا, وہ خود اعلان کر رہا ہے, آفر دے رہا ہے کہ بھائی مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. اگر تم وایا وایا ہو کر آ جائیں گے تو وہیں یار میں بیٹھا ہوں نا بھائی, اتنا کیوں مغز ماری پال رہے ہو تم, اتنا گھوم کے کیوں آ رہے ہو. اسی لیے سب سے پہلے نمبر پہ دعا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی, صحابہ کرام کا معمول بھی یہ تھا کہ سب سے پہلے دعاؤں کی طرف متوجہ ہوتے تھے. کچھ بھی ہو, پڑھا ہے نا, نمک بھی اللہ سے مانگتے تھے صحابہ کرام. کس سے؟ اللہ کی طاقت سے بڑی کسی کی طاقت نہیں ہے. دل میں یقین ہونا چاہیے. وضو کرو, تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھو, رات کے اندھیرے میں رو کے, ایسا لگتا ہے اللہ صرف میرا ہے, ایسا لگتا ہے اللہ صرف میرا ہے, اور تڑپ کے اللہ سے دعا مانگو. اللہ کی قسم اللہ تمہاری سنے گا. تمہارے دل کے اندر یہ اطمینان آئے گا, ایک میسج آئیں گا اللہ کی طرف سے کہ بندہ میں نے تیری سن لی ہے, تھوڑا صبر کر, یہ کام تیرا ہو جائے گا. کر کے دیکھو. بندہ یہی نہیں کرتا, باقی سب کر لیتا ہے. اگر آپ کو ہاسپٹل جانا ہے, کورٹ کچہری جانا ہے, کاروبار میں مارکیٹ میں جانا ہے, کسی کے ساتھ ڈیل کرنے جانا ہے, جاؤ, یہ اسباب ہے, جانا ہی چاہیے. لیکن سب سے پہلے کہاں جاؤ؟ اللہ کے پاس آؤ, 2 رکعت پڑھو, اللہ سے مانگو, پھر جاؤ. القلب بین یدی الرحمن یصرف ما شاء. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دل اللہ کے انگلیوں کے درمیان میں ہے, رحمان کے 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے. وہ جس کو جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے گھما دیتا ہے. دل پھیرنے والے اللہ ہیں. جو عمر قتل کرنے نکلے تھے,
تلوار لے کر اللہ نے اسی عمر سے اسی کی تلوار سے ساری زندگی اپنے حبیب کی حفاظت کروا کے دکھائی ہے. اور زیادہ وقت نہیں لگا, ایک سفر گھر سے نکلے ہیں اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے لیے, نعوذ باللہ, 20 سفر میں اللہ نے دل کو کیا کر دیا, پھیر دیا. عمر جیسے کہ دل کو پھیر دیا. عمر جیسے کہ دل کو پھیرنا کوئی آسان نہیں ہے. اللہ کے رسول نے اللہ سے مانگا ہے, اللہم اہد العمرین, اے اللہ 2 عمر کو ہدایت عطا فرما, ایک عمر بن خطاب اور ایک عمرو بن ہشام ابو جہل. اے اللہ اگر تم اس سے پوچھے تجھے کون سا چاہیے ان دونوں میں سے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بھی عمر بن الخطاب خاصتاً, مجھے عمر بن خطاب چاہیے. مانگا کس سے مانگا, اللہ سے. عمر بن خطاب کو مانگا, دیے نہیں اللہ نے. کیا دیے پھر, شیطان بھی دیکھ کے بھاگتا تھا حضرت عمر فاروق کو. تو دلوں کو بدلنے والی ذات اللہ کی ہے نا. دعاؤں کی طرف آؤ, سب سے پہلے نمبر پر کہاں آئیں گے, دعا کی طرف. اللہ سے دعا مانگے, پھر باقی کا کام جو کرنا ہے وہ کرے. چھوٹا سے چھوٹا کام کیوں نہیں ہوتا ہے, اللہ سے مانگیں گے. لمبی لسٹ ہے, ہر ایک کے مسائل الگ الگ ہے, سب کی پریشانیاں, سب کی حالتیں الگ الگ ہیں. بیماریاں ہے, کسی کو ٹینشن ہے, مالی پریشانی ہے, گھر کی پریشانی ہے, نکاح کی پریشانی ہے, سب کے مسائل الگ الگ ہے. حل کرنے والا اللہ ہے, اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے. یہ میری بات دل کے تختی پر لکھ لینا, بہت آسان عمل ہے. 2 منٹ اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ. اللہ کو بہت پسند ہے مانگنا. اللہ کو مانگنے والے بندے اچھے لگتے ہیں, نہیں مانگنے والے بندوں پر اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے. ایک تو ہے نہیں, جیب پھٹی ہوئی ہے پھر بھی اترا رہا ہے. اکاؤنٹ خالی ہے, جیب پھٹی ہوئی ہے, پھر بھی حضرت کیا کر رہے, اپن تو کسی کے باپ کو ڈرتے نہیں. یہ حضرت کا اسٹائل رہتا ہے. نہیں ڈر بھائی, اللہ سے ڈر. اللہ کو عاجزی پسند ہے, تواضع پسند ہے, جھکنے والے اللہ کو پسند ہے. اللہ کے سامنے اللہ تیرے سارے مسائل حل کریں گے. تو پہلے نمبر پر کیا, دعا. دوسرے نمبر پہ تعویذ سے پہلے والا مرحلہ بتا رہا ہوں, پھونکنا, جھاڑ پھونک. جو دعائیں یاد ہیں وہ بچوں پہ, نظر جس کو لگی ہے اس کے اوپر دم کرو. جو بیمار ہے سورہ فاتحہ ہے اس کو پڑھ کے دم کرو. معوذتین, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس ہے, اس کو پڑھ کر دم کرو. یہ دم والا جو عمل ہے یہ کتنے نمبر پہ, دوسرے نمبر پہ. تیسرے نمبر پر تعویذ ہے. جائز تینوں بھی ہے, افضل دعا ہے, اس سے نیچے والا درجہ دم ہے, اور تیسرا درجہ تعویذ ہے. ہم ڈائریکٹ تعویذ پہ آ جاتے, پڑھنے کو مت دو, لٹکا دیتے ہم. آسان والا عمل بتا دو. یہ معاشرے میں بہت ہے, ہمارا واسطہ ہوتا ہے, تم بولیں گے کیا دکھتے, تمہارے کو دکھتے, ہمارے کو دکھتے, وہ ہم کو ہی زیادہ واسطہ اس کا ہوتا ہے. تمہارے پاس کون آئیں گا تعویذ لینے کے لیے, حضرت تعویذ دے دو. میں خود تعویذ لیتا دوسرے کے واسطے, تیرے کو کیا تعویذ دوں. تو یہ ایسے حال ہے. دعا کرو, حالات بدلیں گے, اللہ کی قسم حالات بدلیں گے. دوسرے نمبر پر جو دعا ہے, سورہ فاتحہ کس کو یاد نہیں ہے, پڑھ کے دم کرو. سورہ فلق, سورہ ناس, سورہ اخلاص کس کو یاد نہیں ہے, پڑھ کے دم کرو. مریض پہ پڑھ کر دم کرو. اللہ کے کلام میں اثر ہے. کیسے کیسے لوگ کیا کیا منتر پڑھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ منتر میں شفا ہے. ارے جب منتر میں وہ لوگ یقین رکھ سکتے شفا ہے, تو ہم اللہ کے کلام میں یقین نہیں رکھ سکتے کہ شفا ہے. حالانکہ ہمارا تو ایمان ہے, ہمارا یقین ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ اس میں شفا ہے. اللہ کے کلام میں شفا نہیں تو کس میں شفا ہوں گی. تو دوسرے نمبر پہ دم کرنا ہے. تیسرے نمبر پر تعویذ ہے. تعویذ بھی کیسا ہونا چاہیے, میں نے گزشتہ مجلس میں بتایا تھا. جس تعویذ میں شرکیہ کوئی کلمات نہ ہو, اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد اس میں طلب نہ کی گئی ہو, اور ایسا تعویذ نہ ہو کہ جس کا ترجمہ اور معنی ہی معلوم نہ ہو. کیا مطلب ہے نہیں معلوم ہے, ایسا تعویذ جائز نہیں ہے. سمجھ رہے, صاف ستھری کھلی ترتیب سے بات بتا رہا ہوں. ابھی ایک اور مارکیٹ میں مغالطہ ہے, روحانی علاج کرنے والے بابا. کون سا روحانی علاج کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ روحانی علاج یہ بہت بڑی غلطی ہے معاشرے کی. اکثریت روحانی علاج کرنے والے عامل, روحانی علاج کرنے والے بابا, روحانی علاج کرنے والے جو تعویذ گنڈے والے لوگ ہیں, روحانی علاج بولے تو روحانی بیماری کہتے کس کو ہے؟
یہی ہمارے ساتھ میں مغالطہ ہوا ہے. روحانی بیماری اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر حسد ہو, کینہ ہو, کپٹ ہو, بغض ہو, عداوت ہو, نفرت ہو. یہ والی جو بیماری ہے نا, روح کی بیماری ہے, اس کو کہتے ہیں روحانی بیماری. اور یہ دور ہوں گی اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر. یہ ہماری بیماریاں دور کریں گے, وہ ہے اصل روحانی علاج کرنے والے. یہ رہ گئے سائڈ میں, دوسرے روحانی علاج والے بن گئے. یہ روحانی بات سمجھ رہی کہ نہیں آپ؟ کتنا آسان جملہ ہے, لیکن لوگوں نے کہا یہ جملے کو مارکیٹ میں چلایا ہے تاکہ ان کی دکان چل جائے. پھینک دیا ایک تکا کہ بھائی حضرت, باقاعدہ کارڈ بنے ہوئے, پھلا دم 200 کا, پھلا دم 300 کا, پھلا دم 250 کا, ایک باقاعدہ کارڈ ہے ایسا. پیپر میں بھی ایڈورٹائزمنٹ ہے, میں نے بھی پڑھا ہے اس کو. ایسے بھی لوگ ملیں گے آپ کو. آن لائن دم الگ, آف لائن دم الگ. کیا تماشا لگایا ہوا ہے معاشرے میں. یہ اسلام کو بدنام کرنا نہیں تو اور کیا ہے. کیا وہ جو گزشتہ مجلس میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا نا, باگیشور دھام کا, تو اس کے تعلق سے بیچ میں نیوز میں یہ بھی آیا تھا کہ بھئی اسلام مسلمانوں کے اندر بھی تو ایسے لوگ ہیں نا کہ جو لوگوں کو جنتر منتر کر کے اور بیوقوف بنا کے, الو بنا کے علاج کرتے. تو ہے تبھی تو یہ سب باتیں بیان کر رہا ہوں. یہ ختم کرنا ہے ہمیں, یہ ہمیں ختم کرنا ہے. اس معاملے کے اندر اعتدال پر آنا ہے, اس معاملے میں اعتدال پر آنا ہے. جتنا علاج شریعت میں ہم کو بتایا ہے اتنا ہی علاج ہم کریں گے, اور جتنا کرنے کو نہیں کہا ہے اتنا علاج نہیں کریں گے. جس چیز سے منع کیا ہے وہ نہیں کریں گے, جس چیز کو کرنے کو کہا ہے وہ چیز ہم کریں گے. اس کو کہتے اعتدال. اس کو کیا کہتے؟ بخار آئی تھی, بچہ ہے پڑھ نہیں سکتا, نظر کا تعویذ لکھ کے اس کے گلے میں ڈال دیا, ٹھیک ہے بخار اتر گئی. اب وہ بچہ 2 سال کا تھا, اب بچہ 5 سال کا ہو گیا, پھر بھی وہ تعویذ پرانا گل سڑ کے اس کا کلر بدل گیا, پھر بھی حضرت کا تعویذ نکل نہیں رہا ہے. جب ہم دوائی لے کر آتے ہیں میڈیکل سے بیماری کا علاج کرنے کے لیے, 2 ڈوز لیتے ہیں, ٹھیک ہو گئے تو تیسرا ڈوز بھی نہیں لیتے. پھر یہ تعویذ گلے میں کیوں لٹکا رہے؟ اس سے نقصان کیا ہوگا معلوم ہے آپ کو؟ بچوں کا بھی اور دیکھنے والوں کا بھی عقیدہ جو ہے نا اللہ کی ذات سے ہٹ کے تعویذ پہ آئیں گا. یہ تعویذ پینا ہے, اس کے لیے بچہ نظر بس سے بچا ہوا ہے, فلاں بیماری سے بچا ہوا ہے, فلاں پریشانی سے بچا ہوا ہے. گویا کہ بچانے والا کون؟ گویا کہ لوگوں کی سوچ بتا رہا ہوں, گویا کہ بچانے والا کون؟ تعویذ ہے نا. یہ نقصان ہے کہ نہیں؟ تو اعتدال پہ آؤ. جتنا علاج کرنا ہم کو اجازت دیتی ہے شریعت اتنا ہی علاج کریں گے, اور جس سے منع کرتی ہے وہ علاج نہیں کریں گے. اب ایک اور 786 مارکیٹ میں یہ بھی چلتا ہے, 786 تعویذوں کے اندر بھی بڑے بڑے آنکڑے لکھے ہوئے رہتے ہیں, ادھر 786 نیچے 786 ادھر 786, اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بھائی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. یہ کیا ہے؟ 786 لکھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بدل میں, یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بدل نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ہاں یہ الگ بات ہے, ریاضی کی دنیا میں, آنکڑوں کی دنیا میں, ریاضی کے علم میں جو فن ہے ریاضی کا, اس فن کے اندر اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کنورٹ کرتے ہیں تو 7 8 6 بنتا ہے. لیکن یہ چیزیں صحابہ کو, اللہ کے رسول کو سمجھ میں نہیں آئی. اللہ کے رسول ہرقل کے دربار میں, روم کے, فارس کے دربار میں اللہ کے رسول نے خطوط بھیجے ہیں, خطوط کی ابتدا کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. بے ادبی نہ ہو جائے اس کے لیے ہم 786 لکھتے ہیں. وہ سامنے والے کا ہیڈک ہے, آپ کا نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو خط لکھا تھا, اس خط میں لکھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ پڑھ کے سنا رہی ہے کہ دیکھو یہ سلیمان کے جانب سے خط آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھنے والی بھی اس وقت مسلمان نہیں تھی, بعد میں ایمان لائی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا چاہیے, برکت کا عمل ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بسم اللہ فهو اقطع وهو ابتر. جو کام بسم اللہ کے ذریعے شروع کیا جائے گا وہ کام مکمل ہو جاتا ہے, جو کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے گا وہ کام ادھورا ہے اور دم کٹی ہوئے جانور کی طرح ہے. جانور ہے اس کا کٹا ہوا دم ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا چاہیے, پورا بسم اللہ لکھنا چاہیے.
بسم اللہ کے بجائے اگر کوئی بندہ 786 پڑھتا ہے، 786 پڑھتا ہے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، اور بسم اللہ کا بدل بھی نہیں ہوگا. اور بسم اللہ کے ذریعے جو برکتیں ملنے والی ہیں وہ برکتیں اس کے ذریعے ملنے والی نہیں ہے. آنکڑوں کے ذریعے علاج کرنا جائز نہیں ہے، جائز نہیں. میں نے کہا نا کہ آنکڑے تو بہت دور کی بات ہے، ایسے جملوں سے، ایسے کلمات سے علاج جائز نہیں ہے جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے سیدھے سیدھے جو عربی کلمات ہم کو بتائے ہیں وہی کلمات کہنا یہ مسنون عمل ہے، وہی کلمات کہنا یہ مسنون عمل ہے. تعویذ دینے کے لیے ایک اور بات، آخری بات بتا دوں، اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم کر دیتا ہوں. پھر سورہ فلق سورہ ناس کے بیچ میں جو ربط ہے، دونوں کے اندر جو فرق ہے، پناہ کتنوں سے مانگی گئی، کتنے چیزوں سے پناہ مانگی گئی، دنیاوی آفات، سماوی آفات، وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس کا تذکرہ کیا جائے گا. آخری بات، تعویذ دینے کے لیے جو ہے نا عالم ہونا، متقی ہونا ضروری نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں غلطی یہ ہو گئی ہے کہ جو تعویذ دے گا وہ سب سے بڑا عامل سمجھا جاتا ہے. جس عالم کو تعویذ نہیں آتا وہ عالم لوگوں کی نظر میں جاہل. مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، میرے پاس بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں اور مجھ کو کہتے ہیں کہ تعویذ دو. جب میں ان سے کہتا ہوں مجھے نہیں آتا ہے تو کہتے ہیں کہ کیا مفتی صاحب اتنے بڑے ہو کہ تعویذ نہیں آتا کیا؟ یہ لوگوں نے ایک مارکیٹ میں ایک تصویر پیش کی ہے کہ جس کو یہ آئے گا وہ عالم بڑا، وہ بھی کیا ہے، جھبا پہن دو بڑا لمبا، ایک الگ سے کپڑا اوپر لٹکا دو، یہ حضرت یہ بڑے پیر صاحب ہو گئے. اس کے نذرانہ پیش کرو، آستانے پہ جاؤ، حاضری دو، اس کو دیکھیں گے تو ثواب، ساری بلائیں دور. وہ آئیں گے تو ساری بلائیں دور. پیروں کو دھو کر پانی پیو، پورے خاندان والوں کو پلاؤ. یہ ہوتا ہے، یہ کیا ہے، یہ ہوتا ہے. جس کے پیر کو دھو کے پانی پی رہے نا اس کا جھوٹا اس کی بیوی کھاتی نہیں کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے نا حضرت کتنے پانی میں ہے. اللہ اکبر. حضرت مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی مفتی صاحب میری مانگ سیدھی بنتی نہیں ہے، ٹیڑھی ٹیڑھی بنتی ہے، کوئی ایسا تعویذ دو کہ میری مانگ کیا ہو جائے، سیدھی ہو جائے. حضرت نے کہا کہ اب اس کو کیا تعویذ دو؟ کہاں ہے ایسا تعویذ کہ بھائی عورتوں کی مانگ سیدھی کرنے کا تعویذ؟ بہن مجھے نہیں آتا ہے. ایسے کیسے نہیں آتا؟ اتنے بڑے مفتی ہو گئے تعویذ نہیں آتا تم، اور وہ بھی اتنا آسان تعویذ مانگ سیدھی کرنے کا؟ نہیں مجھے چاہیے، لیے بغیر جاؤں گی ہی نہیں میں. حضرت نے لکھ دیا تعویذ، کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ اس کو سیدھے راستے پر چلائے، نہیں اس کی مانگ سیدھی کر دے. پھر اللہ رب العزت بھی جو ہے نا اپنے ولیوں کو، اپنے دوستوں کے باتوں کو گرنے نہیں دیتے. مانگ سیدھی ہو گئی اس کی. ایک آیا حضرت کے پاس، مفتی رشید احمد گنگوئی کے پاس، کہنے لگا حضرت مجھے تعویذ دو، میرا کام بنتا نہیں ہے، مجھے تعویذ چاہیے. حضرت نے کہا مجھے نہیں آتا ہے بھائی. کہا کہ مجھے تعویذ چاہیے، میں لیے بغیر جاؤں گا ہی نہیں. ضد کرنے لگا. حضرت نے تعویذ لکھا، اے اللہ میں جانتا نہیں، یہ مانتا نہیں، تو اس کا کام بنا دے، وما علینا الا البلاغ کر کے تعویذ دے دیے. سنتے اب تعویذ میں کیا لکھا ہوا ہے تو کوئی پڑھتا بھی نہیں ہے. نہیں کھولنا نہیں چاہیے بھائی، کھولیں گے تو سب اس کا اثر اڑ جائے گا. کیا اڑیں گا بھائی؟ تھوڑا سوچو نا، دماغ پہ زور ڈالو نا. اللہ کے رسول کہہ رہے کہ ایسا تعویذ جائز ہے. صحابہ کرام کے اثر سے ملتا ہے کہ جس کے ترجمہ معلوم ہو، تو ترجمہ معلوم کب ہوگا؟ جب کھولیں گے، جب پڑھیں گے تب معلوم ہوگا نا. نے کھولا کیوں تو نے؟ ابھی واپس سے دوسرا بنا کے لے کر آؤ. حضرت نے کیا لکھا ہے اس میں، کیا نہیں لکھا ہے. اللہ ان سارے خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ الف الف مرہ. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتی یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے مہربان اللہ، اے شفیق و مشفق اللہ، اے حنان اللہ، اے منان اللہ، اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما،
ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اللہ ہمارے بدعملیوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے بدعقدیوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے کریم اللہ، معاشرے میں بہت بگاڑ آ چکا ہے، اس کو درست فرما دیجئے، اس کے درستگی کا کام ہم سے لے لیجئے، ہم جیسے نکموں کو اس کام پہ لگا دیجئے۔ اللہ ہم اہل تو نہیں ہیں، قابل تو نہیں ہے، اے اللہ ہم ناکارہ صحیح ہیں، لیکن اے اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، تیرے دین کے کام کے لیے ہمیں پسند فرما لیجئے، تیرے دین کے کام کے لیے ہمیں قبول فرما لیجئے۔ اے کریم اللہ زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، جب وقت اخیر آئے اللہ ایمان کے ساتھ بلا لیجئے۔ اے اللہ یہ جو تیرا دین کا کام ہے بہت اونچا کام ہے، اللہ اس کام کو کرتے کرتے مرنے والا اور مرتے مرتے کرنے والا بنا دیجئے، زندگی کے آخری سانس تک یہ تیرے دین کا کام کرنا نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے بھی اس مجمع میں بیٹھے ہیں، جو سن رہے ہیں، اللہ جس کے بھی جو پریشانیاں ہیں، جو حالات ہیں، جو تکلیفات ہیں، آج ہم تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں، سب کے سن لیجئے، سب کے پریشانیوں کو دور فرما، سب کے تکلیفوں کو دور فرما، سب کے پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور فرما دیجئے، جس کے جو مسائل اٹکے ہیں، جس کے جو حالات اٹکے ہوئے ہیں، اے اللہ سب کو درست فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں تیری طاقت پر بھروسہ ہے، تیرے خزانے پر بھروسہ ہے، اے اللہ تیری ذات پر یقین اور بھروسہ ہے۔ اے کریم اللہ اس بھروسے کو، اس بھرم کو ٹوٹنے نہ دینا، ہمارا کام بنا دیجئے۔ اے اللہ رمضان قریب آ رہا ہے، اللہ اس کے آنے سے پہلے گناہوں سے پاک فرما، اے اللہ گناہوں سے پاک فرما، صاف پاک کر کے اے اللہ گناہوں سے اے اللہ دور کر کے ہم کو رمضان میں داخلہ نصیب فرما۔ اے اللہ پورا مکمل رمضان عافیت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اے کریم اللہ نصیب فرما۔ عبادتیں ہوں سستی سے ہماری حفاظت فرما، کاہلی سے حفاظت فرما، وقت کی ضیاع سے حفاظت فرما، غفلت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے کریم اللہ رمضان آتا ہے عبادت کے لیے، ہم کسی اور کام میں لگا دیتے ہیں، اللہ فضولیات سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ جزا اللہ محمدا ما اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔